जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप नज़र से गुजरा, एक वीडियो क्लिप देखा, एक वीडियो क्लिप सुना अपने प्यारे मोहतरम अता तारड़ साहब का, जो आजकल वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, हुकूमत के तर्जमान हैं और हर जगह मौजूद होते हैं, और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब के साथ तो हर जगह मौजूद होते हैं। और अक्सर शहबाज शरीफ साहब के साथ बाहर दौरों पर उनको शहबाज शरीफ साहब की तस्वीरें खींचते भी देखा गया। बड़े प्यार करते हैं वो, गालबन बहुत प्यार करते हैं शहबाज शरीफ साहब से। मोहतरमा तारड़ साहब का ये पॉडकास्ट का एक क्लिप था। इसमें जो मेज़बान है सलमान दुरानी, हमारा दोस्त, वो पूछ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इhtजाज कर रही है और पिछले 3 सालों से कर रही है, तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी दिन हज़ारों या लाखों लोग लाकर इस्लामाबाद आ जाती है या इस्लामाबाद की सरहद पर आकर हज़ारों लोगों को बिठा देती है, तो आप क्या करेंगे? इसके जवाब में मोहतरम अता तारड़ साहब, जो बड़े रिलैक्स मूड में कुर्सी पर नीम दराज बैठे होते हैं, ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे होते हैं, बड़े रिलैक्स अंदाज में वो फरमाते हैं कि मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि कीबोर्ड को केचप और म्यूनिस से दूर रखना, बर्गर थोड़ा सा दूर रखना कीबोर्ड से, क्योंकि जब केचप म्यूनीज कीबोर्ड पर गिर जाएगा, कीबोर्ड खराब हो जाएगा, तो कीबोर्ड लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। बाहर दफ़ा 144 लगी होगी, कोई पकड़कर पुलिस वैन में बिठा लेगा, कोई थाने में बंद कर देगा, और फिर जमानत भी नहीं होगी। अब सवाल हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इhtजाज कर रही है, अगर वो लोग ले आएगी, आप इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे आज, कल या आइंदा इhtजाज में या आइंदा किसी मार्च में, तो अगर आप इस्लामाबाद में नहीं दाखिल होने देंगे, इस्लामाबाद की सरहद पर बैठ जाएगी, तो आप क्या करेंगे? जवाब सुनिए, वो तहरीक इंसाफ को मुखातब करके फरमाते हैं कि मैं ये दरख्वास्त करूंगा, मतलब तहरीक इंसाफ के वर्करों से, तहरीक इंसाफ के लोगों से, कि वो कीबोर्ड को केचप और म्यूनिस से दूर रखें, बर्गर थोड़ा सा दूर रखें कीबोर्ड से, क्योंकि जब केचप म्यूनिस कीबोर्ड पर गिर जाएगा, कीबोर्ड खराब हो जाएगा, कीबोर्ड लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, बाहर दफ़ा 144 लगी होगी, कोई पकड़कर पुलिस वैन में बिठा लेगा, कोई थाने में बंद कर देगा, और फिर जमानत भी नहीं होगी। इसके जवाब में दोस्त सलमान दुरानी साहब कहते हैं कि आप उन खौफजदा कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो वो आगे फिर कह के मारते हैं, बड़े जाज़बे नज़र किस्म के कह के अता तारड़ साहब मारते हैं और कहते हैं कि इनका, जिसका मफहूम ये है, जो आगे गुफ्तगू करते हैं वो, कि इनका इनकलाब पुलिस डंडों से डर जाता है। और फिर वो मिसाल देते हैं, क्या मिस्र में इनकलाब वाले पुलिस डंडों से डरे? क्या ईरान में इनकलाब वाले पुलिस डंडों से डरे? ये तो पुलिस डंडों से डरने वाले लोग हैं, केचप वाले लोग हैं, म्यूनीज वाले लोग हैं, बर्गर वाले लोग हैं, ये उन्होंने फरमाया। पहली बात तो ये है कि अता तारड़ भाई, मुझे कोई हैरानी नहीं हुई आपकी इस गुफ्तगू पर, क्योंकि ये इक़्तिदार शाही ऐसी है। अच्छा भला बंदा होश गंवा बैठता है। आप तो पहली दफ़ा मुकम्मल बड़े वज़ीर बने हैं, और वो भी इत्तलात व नशरियात के, यानी कैमरों के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, अखबारों के, ख़बरों के, और एक रोशनियों में घिरे हुए हैं आजकल आप। तो ये कोई नई बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इस तरह की गुफ्तगू सुनते सुनते अब हम बूढ़े होते जा रहे हैं। जिस तरह की आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, कई लोग इन कुर्सियों पर बैठकर नीम दराज होकर कह के मार कर इस तरह की गुफ्तगू किया करते थे, आज पता नहीं कहाँ है। वो कतील शिफाई साहब का शेर है, कतील शिफाई साहब का, कि तुमसे पहले जो एक शख्स तख्त नशीं था, तुमसे पहले जो एक शख्स तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। और फिर वो आपके लहजे को देखकर इफ्तिखार आरिफ साहब भी याद आ जाते हैं, हमारे बहुत ही प्यारे हैं, और मेरा बड़ा उनके साथ अच्छा वक्त गुजरा है। कमाल के शायर हैं, कमाल के इंसान हैं। इफ्तिखार आरिफ साहब कहते हैं कि ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। तो एक तो बात यह है कि ऐसा होता है, आपने कोई नई बात नहीं की।
دوسری بات، عطا تارڑ صاحب، ٹیکنیکل بات، کسی کمپیوٹر والے کو بلا لیجئے گا، کسی کمپیوٹر سافٹ ویئر ہارڈ ویئر والے انجینئر کو بلا لیجئے گا کہ اب کی بورڈ کا زمانہ نہیں رہا. اب گو کہ کی بورڈ پر کیچپ یا میونیز گرے تو صاف ہو سکتا ہے، خراب نہیں ہوتا کی بورڈ. کیچپ یا میونیز یہ تھوڑا ہے کہ آپ وہ پورا ڈوب جائے گا، یا پانی میں آپ کی بورڈ کو اگر رکھ دیں گے 5 منٹ کے لیے تو خراب ہو جائے گا. کیچپ یا میونی اگر کوئی برگر کھا رہا ہوگا تو وہ اس کے اوپر گرے گا تو خراب نہیں ہوگا، صاف کر لیں گے، دوبارہ چلنا شروع کر دے گا. اور اگر خراب ہو جائے گا تو ماؤس ہے، ساتھ ایک ماؤس بھی ہوتا ہے، شاید آپ کو علم میں نہیں ہے، اس سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے. اور آج کل ویسے اسمارٹ فون اور ایک اسمارٹ سے وہ جو چھوٹے چھوٹے سے، آپ کو شاید پتا ہو کہ موبائل فون سے تھوڑے سے بڑے کمپیوٹر، وہ اس کے ساتھ کی بورڈ نہیں ہوتا، اس کے اندر ہی سارا کچھ ہوتا ہے، اور پین سے بھی اور فنگر ٹپ پہ سارا کچھ ہوتا ہے. سیکھ جائیں گے آہستہ آہستہ، کوشش کیجئے گا. تو ایک تو کی بورڈ خراب نہیں ہوتا، دوسرا کی بورڈ کا زمانہ نہیں رہا، اور اسمارٹ فون آ گیا ہے. تیسرا، اگر کی بورڈ خراب بھی ہو جائے تو جب آپ کی دفعہ 144 باہر لگی ہوگی، تھک گئی ہوگی ویسے دفعہ 144 بھی، آپ نے دفعہ 144 کو بھی مذاق ہی بنا لیا، بیچاری تھک گئی. کل مجھے ملی تھی ایک جگہ، ایک موڑ پہ، کہہ رہی تھی کہ تارڑ بھائی کو کہیں کہ بس کر دیں، جہاں آتے ہیں مجھے تو لگا دیتے ہیں، میں نے کیا قصور کیا. تو وہ دفعہ 144 جو لگی ہوگی نا، تو اگر کوئی بندہ ہوگا تو اپنے کسی دوسرے کا کی بورڈ لے آئے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کی بورڈ کے زمانہ، ویسے آپ کی ایک میں بات مانتا ہوں کہ اگر آپ کی حکومت رہی تو ہم واپس کی بورڈ کے زمانے میں چلے جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ایکس بند ہے، انٹرنیٹ آپ نے بند کر دینا ہے، موبائل فونوں کا کام کوئی نہیں رہنا، سوشل میڈیا ختم ہو گیا ہے، فائر وال لگ چکی ہے. تو اب پھر ہم وہی بڑے بڑے کمپیوٹر لے کے رکھ کے تو اوپر کی بورڈ پہ ٹائپنگ کر رہے ہوں گے. ٹیکنالوجی سے تو آپ کو دشمنی ہے، علم اور ٹیکنالوجی سے اور سائنس سے تو آپ کو دشمنی ہے، خدا واسطے کا ویر ہے. تو ہم پھر وہی، بلکہ آپ شارٹ ہینڈ پہ آ جائیں گے، بلکہ ٹائپ رائٹر پہ نہیں، ٹھگا ٹھک ٹھگا ٹھک ٹھگا ٹھک، اس میں تو کیچپ گر بھی جائے تو کچھ فرق نہیں پڑتا. تو آ جائیں گے اس زمانے پہ اگر آپ 5 سال پورے کر گئے. لیکن اب کی بورڈ کا زمانہ نہیں رہا، اور کی بورڈ دوسرا کیچپ اور میونی سے خراب نہیں ہوتا. تیسری بات، کسی دن نواز شریف صاحب سے پوچھ لیں، یہ جو برگر آپ نے کہا نا، برگر کی میں بات کر رہا ہوں، برگر آپ نے کہا کہ برگر کھاتے ہوئے، نواز شریف صاحب بھی ایک برگر کھا رہے ہیں، اور وہ یاسمین راشد کا برگر تھا. اب ان سے کسی دن پوچھے گا کہ ان کا کیچپ اور میونیز جو ڈل ڈل کے باہر آ رہا ہے، انہوں نے اپنے کی بورڈ کو کیسے بچایا ہوا ہے. ان کا سافٹ ویئر کمپیوٹر تو بالکل ٹھیک ہے میرا خیال ہے، ویسے تو سافٹ ویئر کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن نواز شریف صاحب سے پوچھ لیجئے گا کہ جو یاسمین راشد کا برگر تھا اور وہ خود کھا رہے ہیں، تو اس کا کیچپ جب گرتا ہے، میونیز جب گرتا ہے کی بورڈ پہ، تو وہ کیا کرتے ہیں. اور خواجہ آصف صاحب سے پوچھ لیجئے گا، ریحانہ ڈار صاحبہ کا برگر پڑا تھا، وہ کھائی جا رہے ہیں اور اس سے بھی کیچپ اور میونیز گر رہا ہے، ان سے پوچھ لیجئے گا. اور آپ کا اپنا جو ہے برگر، اس کا کیچپ اور میونیز جو ہے وہ آپ کیسے اپنے کپڑوں کو اور کی بورڈ کو بچاتے ہیں، اس سے وہ بھی بتا دیجیے گا. اور باقی جہاں تک انقلاب کی بات ہے حضور، انقلاب 8 فروری 2024 کو آ گیا تھا، ڈنڈوں کے بغیر، دفعہ 144 کے بغیر، پولیس وین کے بغیر، تھانوں کے بغیر. وہ کہ آپ نے ساری قسط چلائی تھی. آپ کا جو قاضی تھا، بڑی کرسی پر بیٹھا چھوٹا آدمی، اس قاضی نے بلہ بھی چھین لیا تھا، آپ نے پلینگ فیلڈ بھی چھین لی تھی. نواز شریف آپ کے رسک فری اور گارنٹیوں بھری واپسی بھی ہو چکی تھی، قاضی نے ان کو اہل بھی کر دیا تھا. عمران خان اندر بھی تھا، نااہل بھی تھا، پارٹی عمران خان کی توڑ بھی دی تھی، سیاسی سپیس چھین بھی لی تھی. لیکن پھر بھی 8 فروری کو ساری پلسرات عبور کر کے ایک انقلاب آیا تھا، جس کے سکتے میں ابھی تک آپ بھی ہیں، آپ کے شہباز شریف بھی ہیں، آپ کے نواز شریف بھی ہیں. اور ایسے ہوتے ہیں انقلاب. یہ جو 8 فروری 2024 کو انقلاب آیا تھا، اگر آپ ذرا سے بھی جمہوری ہوتے تو اس کو آپ اوپر رکھتے انقلاب ایران سے بھی
اور انقلاب مصر سے بھی. ضروری نہیں ہوتا کہ بار ڈنڈے کھانے سے انقلاب آئے، ضروری نہیں ہوتا کہ تھانوں کچہریوں سے انقلاب آئے. ووٹ کے ذریعے بھی ایک انقلاب آتا ہوتا ہے، اور وہ آ گیا تھا. آپ جتنا اس کو دبانے کی کوشش کریں، پوری دنیا جانتی ہے اسے. اور آخری بات آپ نے جو آپ کہہ کے مار رہے تھے، اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ کے کہکوں کو سدا سلامت رکھے. آپ بھائی ہیں، میرے علاقے کے ہیں اور مجھے بڑے پیارے ہیں، لیکن کچھ کہہ کے بچا کر رکھیں، اس لیے کہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی. اور ایک وقت آتا ہے کہ جب آنسو خشک ہو جاتے ہیں اور بندہ مسکرانے کو ترس جاتا ہے. اگر اس وقت جیب میں چند کہہ کے باقی ہوں تو وقت گزر جاتا ہے. اور پھر وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر. اللہ آپ کو اور ترقیاں دے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. پاکستان زندہ باد.